میں روزے فرض کیے گئے. سوم جو ہے عربوں کی ایک رواج تھی، ایک روایت تھی کہ جو گھوڑے سرکش ہوتے تھے ان کے، اس کو جب سدھانا مقصود ہو، ٹرین کرنا مقصود ہو، اس کے پاؤں باندھتے تھے. ٹھیک، پاؤں باندھنے کی اس رسم کو سوم کہتے تھے. ٹھیک، تو ہمارا جو سرکش گھوڑا ہے اس کا نام نفس ہے. ٹھیک، بالکل. جب تک ہم اس کو نہیں باندھیں گے، اور اس کو بھوک کے بغیر نہیں باندھ سکتے. ٹھیک ٹھیک. اس لیے آپ کو بھوکا رکھنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ آپ اپنے سرکش نفس کو باندھ لیں، روک لیں. جب تک ادھر ہم نہیں جائیں گے ہم کچھ نہیں سیکھیں، کیونکہ ہم نے 30 دن کی پریکٹس کو اپلائی نہیں کرتے زندگی میں. جو آپ نے پہلے بات کی، جو سوال ہے، اپلائی کرنے کے لیے ماحول چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک خاص ماحول کریٹ کیا، اور اس کے بعد اصحاب رسول نے اس ماحول کو قائم رکھا اور آگے بڑھایا. ٹھیک، اسی لیے صوفیہ سارے کے سارے ایک ماحول پیدا کرتے تھے. اور جن گھروں میں ان ایکچوئل لوگ دیندار ہیں ان کے ہاں ماحول پیدا کیا جاتا ہے. اس ماحول پیدا کرنے کے لیے اس عبادت کو اجتماعی شکل دی گئی ہے. ٹھیک، کہ آپ کو دوسرے کو، آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو افطاری کراؤ. ان کے گھر افطاری بھیج دو، اپنے چھوٹے بچوں کو روزے کی ٹریننگ دو، قرآن کی تلاوت کرو، مسجدوں میں اجتماعی طور پہ قرآن. یہ ٹریننگ کا ماحول کریٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کیونکہ ماحول ہی آپ کو کہیں، اب جیسے لو چلتی ہے نا تو آپ فوراً کپڑے اتارتے ہیں اور اے سی میں، اور روز نہا رہے ہیں بار بار نہ، اور جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو آپ ہی لوگ کمبل اوڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل، یہ ماحول ہے. اس ماحول کو ہمیں بدلنا ہے، ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے، بدلنا ہے. اور اس ماحول کو ہم خود ہی بنا سکتے ہیں. اور تزکیہ نفس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو بھوک نہیں ملے گی، پیاس نہیں ملے گی، نہ صرف آپ اپنے نفس پہ قابو پانے میں ماہر ہو جائیں گے بلکہ دوسروں کا بھی احساس. عبادت کی میں اس میں ایڈ کروں گا آپ سے معذرت کے ساتھ. جی ضرور. اور بہت ضروری ہے، میں نے جیلم میں بھی وہ بات کی تھی. کیونکہ عبد جو ہے وہ کہتے ہیں غلام کو، اور بلال بن رباح المعروف بلال حبشی سے زیادہ عبدیت کی حسین بات آج تک یونیورس میں کسی نے نہیں کی. کیونکہ وہ اس نے سرکار کی غلامی کی. ان سے بڑا غلام کون جس کی غلامی کنفرم ہوئی میرے آقا کے ہاں، اللہ کے ہاں. ٹھیک، انہوں نے غلام کی ایک تعریف بیان کی ہے، اگر وہ ہماری سمجھ میں آ گئی ساری عبادات سمجھ میں آ جائیں گی. فرماتے ہیں، پوچھا گیا کہ غلام کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا وصف ہے، اس کے کمال اور خوبی کیا ہے؟ تو فرمایا اس عظیم انسان نے، غلام کی آنکھ مالک کے اشارے پر ہوتی ہے. غلام کی آنکھ مالک کے اشارے پر ہوتی ہے، اور غلام کے کان مالک کی آواز پہ ہوتے ہیں. بالکل بالکل. باتوں کا